شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہ میت کی طرف سے یا کسی بیمار شخص کی طرف سے کوئی دوسرا روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا بھائی۔ بیمار کی طرف سے آپ نے فدیہ دینا ہوگا، جو قرآن میں رپورٹ ہوا، مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا۔ بیماری کے عالم میں جو روزے چھوٹ جائیں اور خدا نخواستہ بعد میں آپ کے قریبی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوگی تو وہ ڈیتھ سے پہلے جتنے اس کے روزے تھے ان کا آپ فدیہ دیں گے۔ بعض قریبی رشتہ دار کہتے ہیں چلے ہم رکھ لیں گے، وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، بالکل حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کا فہم یہ نہیں ہے۔ وہ بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں وہ ان روزوں سے متعلق ہیں جو منت کے روزے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے ذمے منت کے روزے ہیں نا تو اس کا قریبی رشتہ دار ان روزوں کو رکھے تاکہ وہ منت پوری کرے۔ وہ صرف روزے نہیں ہیں، منت کا عمرہ ہے، نظر و نیاز ہے، حج ہے، وہ قریبی رشتہ دار کو چاہیے اس کی طرف سے ادا کرے۔ لیکن جو فرض روزے ہیں ان کے بارے میں حکم نہیں، ان کے لیے فدیہ دے لینا کافی ہے۔ انیس نمبر مسئلہ، سحری کی دعا جو اکثر آپ ٹی وی چینلز کے اوپر سنتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ یہ علماء اکرام کی خدمت ہے امت کے لیے۔ قرآن و سنت میں کہیں یہ دعا رپورٹ نہیں ہوئی، نیت کافی ہے۔ روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے، صرف نیت ہے، اور وہ تو جنرل ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیت تو رات کو ہماری ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح ایگزیکٹ اسی وقت اپنے دل میں کوئی نیت کو حاضر کرنا ہے، وہ نیت تو ہے۔ ہاں بعض اوقات ایک ڈبل ذہن میں آ جاتی ہے بات، میں رکھوں نہ رکھوں، کل میں نے سفر پہ جانا ہے، یا اس طرح کا کوئی ایشو میرے ساتھ بن سکتا ہے، تو وہ ابو داؤد میں پھر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لی اس کا روزہ درست ہے۔ یعنی وہ پھر آپ نے نیت فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے، یعنی ختم سحری سے پہلے کرنی ہوگی۔ فرض روزے کی نیت، نفلی روزے کی نیت آپ جب مرضی چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے تھے، امہات المومنین کہتی ہیں کہ پوچھتے تھے ناشتے کے لیے کچھ ہے؟ ہم کہتی تھی کہ ناشتے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ذرا زندگی کے فقر کا لیول دیکھیں۔ پھر حضور کہتے تھے ٹھیک ہے پھر آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے پھر شرط ہے کہ آپ نے ختم سحری سے اس وقت تک کچھ کھایا نہ ہو۔ اور امہات المومنین کہتی ہیں اگر کچھ کھانے کے لیے ہوتا تو ہم حضور کو پیش کرتے تو پھر آپ افطار فرما لیتے، یعنی ناشتہ کر لیتے۔ ناشتے کو بھی آپ بریک فاسٹ کہتے ہیں نا، روزہ توڑنا۔ افطار صرف غروب آفتاب کے وقت نہیں ہوتا، دن کے وقت بھی اگر کوئی روزے کو کھولے اسے افطار ہی کہا جاتا ہے۔ تو نفلی روزہ اس کی نیت آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو اس دوران۔ لیکن فرض روزے کی نیت آپ نے طلوع فجر سے پہلے کر لینی ہے، وہ میں نے ابو داؤد کی حدیث آپ کو بتا دی۔ مسئلہ نمبر 20، افطار کی کیا دعا ہے؟ افطار کی دعا جو عموماً پبلک میں مشہور ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ والی دعا جو ہے سنن نبی داؤد میں آئی ہے، لیکن امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے یہ مرسل روایت ہے، اس کی سند مکمل نبی علیہ السلام تک نہیں جاتی۔ لیکن جس دعا کی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے وہ عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے، وہ بھی سنن نبی داؤد کے اندر ہے۔ ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ دعا آپ نے افطار کرنے کے بعد مانگنی ہے۔ ویسے وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، وہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ افطار کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، وہ آپ دعائیں ضرور کریں، لیکن جو افطار کی اپنی دعا ہے نا وہ آپ نے افطار کرنے کے بعد، اس میں بھی پانی پینے کے بعد، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں رگیں تر ہو گئی، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا، تو آپ نے اس وقت وہ دعا کرنی ہے۔ مسئلہ نمبر 21، کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ جسم میں تو کوئی چیز پرماننٹلی داخل نہیں کر رہے،
بلکہ جسم سے نکال رہے ہیں. وہ سرنج کے ذریعے، وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی، سرنج داخل کر کے اس سے خون نکالا جاتا ہے. لہذا یہ بالکل درست ہے. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی حجامہ کروایا، کپنگ کروائی ہے، اور کپنگ میں خون نکالا جاتا ہے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ شروع میں تو کپنگ کروایا کرتے تھے روزے کی حالت میں، لیکن بعد میں پھر وہ رات کے وقت کپنگ کرواتے تھے اور چھوڑ دیا تھا. اور اس کی ریزن پھر بخاری اور مسلم میں ہی انس ابن مالک سے جب پوچھا گیا کہ کیا روزے کی حالت میں حجامہ کروانا گناہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، صرف کمزوری کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ اسے روزہ کھولنا پڑے، تو اس لیے، ادروائز اگر کوئی روزہ اس کے کھلنے کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ کروا سکتا ہے. تو بلڈ ٹیسٹ میں تو اتنا سا خون نکلتا ہے، اس سے تو کوئی کمزوری نہیں ہوتی، لیکن اگر بلڈ ڈونیٹ آپ کریں تو اس میں چانس ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر آپ نے بلڈ دیا تو انسان بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتا ہے. تو وہ اگر مجبوراً کسی کو دینا پڑے تو وہ ایک روزہ یعنی توڑ دے، افطار کر لے اسی وقت، اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے.